بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین باتمکین، آج کی یہ پروقار محفل اپنی تمام تر رعنائیوں اور جلوہ سمانیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ میں اب آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو سٹیج پر مدعو کرنے لگا ہوں کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح آسمان کے اوپر چمکتا ہوا چاند اور اس کی صاف اور شفاف روشنی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، آسمان کے اوپر مسکراتے اور جھلملاتے ستارے ان کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، ساکنان ارضی کو صبح کے وقت روشنی کی کرنوں سے منور کرنے والا آفتاب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سمندر کا سکوت اپنی گہرائی اور گہرائی کے حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ نمایاں چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ شاعر کہتا ہے کہ ہے دیکھا جب سے یہ میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، ہے دیکھا جب سے یہ میں نے کہ وہ گلشن میں آئے ہیں، خوشی سے چومتا پھرتا ہوں میں گلشن کے پھولوں کو۔ میں ایسی شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں کہ جنہوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے ہی میں اقامت دین کی جدوجہد کو اپنا مقصد زندگی بنایا اور وطن عزیز کے طلبہ کی سب سے منظم اور سب سے بڑی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بنے۔ جب تحریک اسلامی کے اندر آئے تو امیر جماعت کے طور پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور سیاست کی وادی پرخار کے اندر جب قدم رکھا تو صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر 2 بار سینئر وزیر اور وزیر خزانہ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیے اور سینیٹ آف پاکستان کے ممبر بھی منتخب ہوئے۔ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ میری مراد سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم جناب سراج الحق صاحب۔ العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام استاد محترم جناب چودھری اطواء اللہ صاحب، جناب ڈاکٹر محمد امین صاحب، امیر ضلع حضرت مولانا فداء الرحمان صاحب، سابق امرائے ضلع خوشاب جناب عبدالوہاب صاحب، اسکول کی پرنسپل جناب محترم سکندر صاحب، اس علمی روحانی خوبصورت مجلس میں شریک واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عظیم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سفر، ہم قدم، پرجوش نوجوانوں اور میرے بہت ہی پیارے طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے بڑے تعارف اور تعریف کے بعد میرے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن لمبا سفر کیا ہے تو حاضری بھی ضروری تھی۔ تین شخصیات ہے جس سے میری ملاقات تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے ہمیں شعور سے نوازا ہے۔ اس زمانے میں بالکل بچپن میں 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں کلاسز میں نسیم حجازی کے ناولوں نے
پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار نے، اور سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلابی لٹریچر نے۔ تو ان تینوں شخصیات نے مجھے میری زندگی کے نصب العین سے اور خاص کر توحید سے، جس کو علامہ اقبال نے خودی کا نام دیا ہے کہ خدا کے علاوہ اور کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ ڈرنا، نہ دبنا۔ اور نسیم حجازی نے ہمیں اپنے ماضی سے جوڑا ہے، اور سید ابو العلا مودودی نے ہمیں ایک ایسے مستقبل کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی عزت اور کامرانی، اور آخرت میں بھی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا موجود ہو۔ آج 9 نومبر ہے۔ علامہ اقبال کے حوالے سے بڑے مہربانی کی ہے کہ حکومت نے چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر ان چھٹیوں کے حق میں نہیں ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ 12 ربیع الاول ہو تو یونیورسٹی اور کالجز میں اور اسکول میں، مدارس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پروگرام ہو، خلفائے راشدین کے ایام ہو، 14 اگست کا دن ہو، 23 مارچ یوم دفاع ہو، یا 9 نومبر ہو۔ آج چھٹی ہے اور 5 کروڑ بچے آج آرام فرمائیں گے اور دن بھر یا سوشل میڈیا کے ساتھ کھیلیں گے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آج 9 نومبر ہے، علامہ اقبال کا ڈے ہے۔ تو وہ کون تھے، اس کا پیغام کیا تھا، اس ملت پر ان کا احسان کیا ہے، اور اس نے اس زمانے کے نئی نسل کو کیا پیغام دیا ہے۔ ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ علامہ اقبال اللہ رب کریم کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور جو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے حق نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے شخصیات کو یا ایسی تحریک کو اور تنظیمات کو اٹھاتا ہے جو حق کو انسانیت کے ساتھ سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے وہ صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، ہجرت بھی کرتے ہیں، اور مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں، کبھی علامہ اقبال کی صورت میں، کبھی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، کبھی مجدد الف ثانی کی صورت میں، کبھی شاہ عبد القادر جیلانی کی صورت میں، کبھی بدیع الزمان سید نورسی کی صورت میں، کبھی امام ابن تیمیہ کی صورت میں، کبھی حسن البنا شہید کی صورت میں، اور آگے جا کر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں۔ شاید ہی ہمارے لوگوں کو معلوم ہو کہ پاکستان کے لوگ جس امام کے فقہ کو فالو کرتے ہیں، اس کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے بڑی مدت اور عرصہ جیل میں گزاری ہے۔ ہمارے فقہ کا ایک بہت بڑا امام، امام سرخسی، اس نے بادشاہ کو نصیحت کی اور اس کو ایک کنویں میں ڈالا، اور اس نے وہاں ایک لمبی زندگی گزاری، حتیٰ کہ ان کے شاگرد روز آتے تھے کنویں کے کنارے بیٹھ کر وہ ان کو سبق پڑھاتے تھے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے 20 جلدوں میں جو انہوں نے اس کنویں میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو ڈکٹیٹ کیا ہے اور بتایا ہے۔
تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال بھی اس کاروان کا ایک حصہ ہے، اور اقبال کی شاعری ایسی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وہ نہ کسی مسلک کے لیے ہے نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے، اس نے انسانیت کی شاعری کی ہے، اور انسانیت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہماری اس تعلیم پر تو اس کا ایک خوبصورت تبصرہ ہے جو بالکل آج اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے بہتر کیا تبصرہ کرے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اور شمشیر تو کیا چیز، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تعلیم کیا ہے؟ ڈاکٹر امین صاحب نے بڑی اچھی تشریح کی ہے، جو آپ کو اللہ سے ملائے، جو آپ کو مقصد زندگی بتائیں، وہ تعلیم ہے، اور جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور لے جائیں، آپ بے شک پی ایچ ڈی اسکالر بھی بن جائیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں سکل۔ سکل کا مطلب کیا ہے کہ کمانے کا کوئی ذریعہ، آپ کارپینٹر بنے، آپ کوئی دیوار بنانے والا معمار بنے۔ تعلیم یہ نہیں ہے، تعلیم وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان کے رویے میں انقلاب آ جائے، انسان کی سوچ میں، انسان کے اعمال میں، افعال میں، کردار میں انقلاب آ جائے۔ ہم اس لیے اس تعلیم کو فتنہ اور موت سمجھتے ہیں کہ یہاں 15 اور 20 سال گزارنے کے بعد بھی انسان کے رویے میں، کردار میں، اخلاق میں، عقیدے میں کوئی انقلاب نہیں آتا ہے۔ اقبال نے، میں سمجھتا ہوں کہ سمندروں کو ایسے کوزے میں بند کیا ہے جس طرح ان کا ایک ہی نصیحت ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو ہم جب اسکول میں یہ شعر پڑھتے تھے تو ہمارا یہی خیال تھا کہ سچ بولنے کا مطلب یہی ہے کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، سچ بولو۔ لیکن بہت بعد میں یہ خیال آیا کہ یہ جو 4 نصیحت یہ ایسے نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظام چلایا تھا اور صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عدالتی نظام دیا تھا دنیا کو، جو آج بھی دنیا کے لیے ماڈل ہے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری اور شجاعت دنیا کو سکھائی اور بتائی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے، جو فاتح خیبر بھی ہے۔ تو اقبال نے یہی پیغام دیا تھا کہ آپ اس خلافت کی، اس پورے نظام کو ایک ماڈل کے طور پر اپنانے کی کوشش کرے۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، آپ نے دنیا کی قیادت اور امامت اور حکومت سنبھالنا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے حکومت حاصل کرنے کا پیغام ڈے ون سے اقبال نے دیا ہے۔ آج میں یہاں رات گزاری خوشاب میں، جوہر آباد میں، باہر نکلا تو ایک شکستہ پرانی دیوار پر کسی نے یہ ترانہ لکھا تھا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، کاش میرے اسکول کا استاد باقی کچھ نہ بتائیں، بچوں کو یہ ایک نظم شعور کے ساتھ پڑھائیں
کہ آپ نے کس طرح دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے، شمع کیا ہے، روشنی کیا ہے، ظاہر ہے قرآن اور حدیث ہی ہے۔ آپ نے کس طرح ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اس کے بغیر جب یہ بچے آگے بڑھتے ہیں اور ان کو کوئی حکمرانی اور اقتدار ملتا ہے تو یہ کرپشن کون کرتا ہے؟ کوئی جنات کرتے ہیں یا ہم خود کرتے ہیں؟ یہ ظلم کون کرتا ہے؟ یہ وطن کون بیچتا ہے؟ یہ ضمیر پروش کون ہے؟ یہ خواہر پروش کون ہے؟ یہ ملک پروش کون ہے؟ یہ سارے وہی لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ آج اس قوم کو وحدت کی ضرورت ہے، لیکن اس وحدت کو پارا پارا کس نے کیا؟ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ ایک امت ہے، اور ہمارے علماء کرام نے اس ایک امت کو مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، ہمارے مساجد کو تقسیم کیا ہے، ہمارے مدارس کو تقسیم کیا ہے، ہمارے نمازیوں کو تقسیم کیا ہے، ہمارے روزہ رکھنے والوں کو تقسیم کیا ہے۔ اگر سیکولر لیڈرشپ نے قومیت اور مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا ہے تو اقبال نے ان کو یہی پیغام دیا ہے کہ منفعات ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ میرے پیارے بھائیوں، علماء کرام نے اس پر اکتفا کیا ہے کہ اگر میں مسجد میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں تو فہو المراد، لیکن اقبال نے ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایک میں نازیب قرآن عظیم تا کجا در حجرہ میں باشی مقیم۔ جو قرآن کریم پر فخر کرتے ہیں وہ کب تک اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں؟ اس کا پیغام یہی ہے کہ شریعت کا پیغام دنیا تک پہنچائیں اور غلبی کے لیے عملی جدوجہد کرے۔ کس نگردد در جہاں محتاج کس، نقطہ شرعی مبین این اس و بس، تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو۔ علامہ اقبال آج بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا۔ مجھے فون کیا کہ آپ ان کے لیے کوئی نام تجویز کرے۔ میں نے سوچا بہت سارے نام تھے، لیکن پھر میں نے ان کو بتایا کہ اس قوم کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ایٹم بم موجود ہے، معدنیات موجود ہے، زرعی زمین موجود ہے، 25 کروڑ کی آبادی موجود ہے، لیکن اس قوم کو ایک ہی چیز کی ضرورت ہے اور وہ قیادت کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم اس بچے کا نام امام الحق رکھتے ہیں تاکہ وہ حق کے ساتھ امامت کرے۔ علامہ اقبال نے یہی فرمایا کہ قیادت کیا ہے، امامت کیا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کے حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ آج کے جو حکمران ہیں یہ فتنے ہیں، انہوں نے ہمیں سلاطین کا بندہ بنایا۔ آج کی دنیا کا سلطان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے امریکہ ہے، آج دنیا کا سلطان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے ورلڈ بینک اور IMF ہے، کس طرح 25 کروڑ کی غیرت مند قوم کو آپ کے کمزور اور بزدل حکمرانوں نے ورلڈ بینک اور IMF کے سامنے ان کے پاؤں میں ڈالا ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ ہے فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی، اس امت کے لیے اس کا امامت اور حکمرانی فتنہ ہے جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علامہ اقبال نے دنیا بھر کے مظلوموں کو اور خاص کر پاکستان کے اور اس ریجن کے مظلوموں کو پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام انہوں نے عنوان دیا ہے
کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم، فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے اللہ نے؟ فرشتوں کو یہی حکم دیا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے دری دیوار ہلا دو، گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہین سے لڑا دو، سلطان جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوش گندم کو جلا دو۔ یہ اقبال کا پیغام ہے کہ جس نظام سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، جو نظام آپ کے لیے آزادی کا ذریعہ نہیں ہے، عزت کا ذریعہ نہیں ہے، ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، پھر اس نظام کو ختم کر لو۔ آج معیشت کا بہت بڑا پرابلم ہے، اور ہر کوئی کہتا ہے، ہر پارٹی کے منشور میں ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے، لیکن 76 سالوں سے جرنیلوں کا زمانہ ہو، پیپلز پارٹی کا زمانہ ہو، مسلم لیگ کا زمانہ ہو، پی ٹی آئی کا زمانہ ہو، کسی کا بھی ہو، اسی نظام کو اور اس معیشت کو چلانے کے لیے اس کی مدت گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ جو سودی نظام ہے، جو شیطانی نظام ہے، جس کو اللہ اور رسول نے اپنے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اقبال نے 1931 میں فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، کہ یہ بینکوں کا نظام کیا ہے؟ یہ تو چالاک یہودیوں کی سازش ہے تاکہ مسلمان کی سینے سے ایمان کا نور ختم کر لے۔ اور اقبال کا یہی پیغام ہے کہ تا تہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دین و تہذیب سودائے خام۔ یہ جو دین کی بات ہے، تہذیب کی بات ہے، یہ بالکل سودائے خام ہے۔ اقبال نے ہمیں پیغام دیا تھا کہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کر لو۔ جہاں جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے وہ انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ میں رات خوشاب آیا تو یہاں ڈاکٹر صاحب بھی گلہ کر رہے تھے، فیضاء الرحمان صاحب بھی رو رہے تھے، باقی دوست بھی، کہ خوشاب ترقی نہیں کرتا ہے۔ حال یہ ہے کہ خوبصورت وادی ہے، وادی سون یہاں ہے، اور مسلمان حکمران یہاں آئے تھے۔ اس سے پہلے بھی یہ خوشاب تہذیبوں کا گہوارہ تھا۔ صحراؤں سے اللہ نے نوازا ہے، دریاؤں سے اللہ نے نوازا ہے، وادی سون سے اللہ نے نوازا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد تو یہی جگہ دارالخلافہ اور کیپٹل کے لیے اس لیے پسند کیا گیا تھا کہ جوہر آباد واقعی جوہر آباد ہے۔ میں نے کہا جہاں جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ آج جاگیردارانہ نظام ہے، ہماری سیاست پر حاوی ہے، ہمارے معیشت ان کے قبضے میں ہے۔ اقبال نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس جاگیردارانہ نظام کو قرآن کے ذریعے ختم کرے۔ خواجہ نانے بندے مزدور خورد، آبروئے بندے مزدور برد۔ ڈاکٹر صاحب پارسی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خواجہ نانے مزدور خورد، کہ سرمایہ دار نے مزدور کے حصے کا کھانا کھایا، آبروئے دختر مزدور برد، اور انہوں نے مزدور کی بیٹی کی عزت کو بھی لوٹا۔ چیز تو قرآن خواجہ را پیغام مرگ، قرآن کیا ہے؟ اس سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام ہے۔ آپ اس قرآن کو اٹھا کر اس سرمایہ دارہ اور جاگیردارانہ نظام کو ختم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے حکمران تھے، لیکن مرتے وقت اس نے وصیت نہیں کی تھی کہ مجھ پر جو قرضہ ہے سب سے پہلے آپ میرے اپنے خاندان بنو عدی سے پیسہ جمع کر کے وہ قرض ختم کرو۔ آج فلسطین کا مسئلہ ہے تو کیا صلاح الدین ایوبی نے وصیت نہیں کی تھی مرتے وقت کہ میرے اوپر 60,000 دینار کا قرض ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد بچوں کو وصیت کی تھی کہ وہ قرضہ ادا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے
کہ خود ہمارے نبی جب اس دنیا سے رحلت کر گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پڑوسی کے گھر جا کر اس نے تیل لا کر چراغ میں ڈالا تھا، لیکن اس کے دیوار پر 8 تلواریں موجود تھی۔ یہ درس یہی تھا کہ اگر آپ کے چراغ میں تیل بھی نہ ہو خیر ہے، لیکن آپ جہاد سے غافل نہیں ہونا۔ تاتاریوں نے جب بغداد پر قبضہ کیا تو ہمارے مسلمان حکمران کو پنجرے میں بند کیا، اس کو بھوک لگی تو بادشاہ نے حکم دیا، تاتاری حکمران نے، کہ ہیرے اور جواہرات ایک پلیٹ میں سجا کر ان کے خدمت میں کھانے کے لیے پیش کیا جائے۔ تو جب انہوں نے ان کے سامنے وہ رکھے تو ہمارے مسلمان بادشاہ نے کہا کہ یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جب کھانے کی چیز نہیں ہے، خوشبو اس میں نہیں ہے، تو اتنے خزانے آپ نے ان ہیروں سے کیوں بھر لیے؟ اور پھر اس نے کہا کہ کیا آپ کے نبی نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ گھوڑے تیار کر لو، تلواریں تیار کر لو؟ کیا آپ کے اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ دشمن کے لیے تیاری کر لو؟ اس لیے ان کو گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر مار مار کر ہلاک کیا۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ خلیفہ کا خون اگر زمین پر گر گیا تو آسمان گرے گا اور دنیا ختم ہوگی، تو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ گائے کے چمڑے میں ان کو لپیٹ کر ڈنڈے مار مار کر اس کو ہلاک کیا۔ میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اقبال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات یہی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اپنی کمزوری کو ختم کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کافی سمجھتا ہوں کہ اقبال نے ایک شاعر کا تذکرہ کیا ہے، اس کا نام معری تھا، تو معری گوشت نہیں کھاتا تھا۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پل پول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بنا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہومات۔ یہ خوان ترو تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگے وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا ہے یہ ہے جس کے مکافات۔ افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھوں نے فطرت کی اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ پیارے بھائیو، آج 45,000 لاشیں موجود ہیں فلسطین میں، بے گور و کفن، مائیں بہنیں اور بیٹیاں، حاملہ مائیں، ان کے بچے ان کے پیٹ میں جل گئے بارود کی وجہ سے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما سے زیادہ بارود استعمال کیا گیا، 82,000 ٹن بارود کا استعمال ہوا، 4,655 حملے کیے گئے، 10,000 ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور بزرگ اور نوجوانوں کے لاشیں ملبے تلے آج بھی موجود ہے۔ 10,000 سے زیادہ ہمارے بھائی آج بھی اسرائیل کی قید میں موجود ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ بچے قیامت میں ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ جب دشمن ہمارے ہسپٹل میں آ کر بیماروں کے اوپر ٹینک چڑھا رہے تھے، ہماری آواز اور ہمارے چیخیں آسمان تک پہنچ رہی تھی، تو اے گنگے بہرے مسلمان آپ کیا کر رہے تھے؟ آج امریکہ میں الیکشن ہوا، ٹرمپ جیت گیا، یہاں ایک ایسا ماحول بنایا گیا کہ جس طرح یہاں ان کے نانا اور نانی کا مقابلہ ہو، اور جب نانا جیت گیا تو آپ کے سینیٹرز نے، آپ کے حکمرانوں نے، اپوزیشن نے، صاحب اقتدار والوں نے، سب نے مبارکباد کے ایسے پیغامات دیے کہ جس طرح ان کا اپنا باپ جیت گیا ہو۔ ان کے جیل میں کیا ہماری بچی، ہماری قوم کی بچی،
امت کی بچی ڈاکٹر عافیہ نہیں پڑھی ہے؟ یہ بزدل اور بیمان حکمران کتنے بار گئے، سب باری باری گئے اور واپس آ گئے، ایک نے بھی ہمت کر کے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بات نہیں کی ہے۔ واپس آ کر وی کا نشان بناتے ہیں کہ میں نے بائیڈن کے ساتھ ہاتھ ملایا، میں نے ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ اتنے بزدل لوگ ہیں۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ان سے کہ غزہ کا ساتھ دے، کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے مجبوری ہے، $7 بلین نہیں ملے گا، ورلڈ بینک ہمیں امداد نہیں دے گا۔ 22 بار ورلڈ بینک نے ہمیں امداد تو دیا ہے، کیا اس سے ہماری معیشت بہتر ہو گئی؟ ہمیں ورلڈ بینک نے $6 بلین دینے کا وعدہ کیا تھا، 5-6 مہینے گزر گئی، انہوں نے پیسہ نہیں بھیجا۔ ادھر ان کا کنٹری ڈائریکٹر تھے جان وال، میں ان سے ملا کہ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے بجٹ میں آپ کے $6 بلین نہیں تھے، پاکستانی پیسہ تھا، شامل کیا ہے۔ وہ ہنس پڑے، مجھے کہا کہ مسٹر سراج آپ لوگوں نے پشاور کے بازاروں میں وہ خواتین کے تصاویر کیوں اتارے ہیں، وہ بل بورڈ کیوں توڑے ہیں؟ میں نے کہا جانوال آپ کا بیڑا غرق ہو، آپ کے ہمارے عورتوں کی تصاویر سے کیا واسطہ؟ ہمارے ملک اور آپ کا معاہدہ ہے۔ وہ مسکرائیں کہ پیسے ہم دے اور حکم مولوی صاحب کا چلے گا، تہذیب، کلچر، تعلیم، سیاست ہماری چلے گی، اس لیے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اقبال نے جو فرمایا تھا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اس لیے آپ دانا بینا لوگ ہیں، جاندیدہ لوگ ہیں، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی مسلم لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جے یو آئی کا ہے، کوئی کسی اور پارٹی کا ہے، ٹھیک ہے، ایک سیاسی شعور کی طور پر آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لیکن 76 سال تو گزر گئے، یہ کافی تجربہ ہے۔ اتنا عرصہ آپ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا، یہ کافی تجربہ ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے، یہ ایئرپورٹ پر ایک باسکٹ ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یوز می، مجھے استعمال کرو۔ ان سیاسی پارٹیوں کا یہی کام ہے، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور امریکہ سے کہتے ہیں یوز می، مجھے استعمال کرو۔ میں ان سے بہتر غلامی کر سکتا ہوں، میں ان سے بہتر تابعداری کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر امین صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی غلامی میں مقابلہ ہے، چاکری میں مقابلہ ہے، ان کے مفادات کی تحفظ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان آپ کو حقیقی آزادی دلا سکتی ہے، اس ملک کو خلافت کا مرکز بنا سکتی ہے، ایک اچھی قیادت اور امامت دے سکتی ہے۔ ہم اسی کے لیے آپ سے اپیل کرتے ہیں، اور یہ دارالسلام اس لیے بنا تھا کہ اس ملک کو اسلامی ملک بنانے میں اور پھر اسلامی ملک چلانے کے لیے یہ لوگ امام تیار کریں گے، یہ لوگ لیڈرشپ تیار کریں گے۔ کتنی کامیابی اور کتنی ناکامی ہے، بہرحال آج عطا اللہ صاحب نے ایک بار پھر ہمیں توجہ دلا دی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور توجہ دیں گے، ہم دائیں بائیں آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ دارالسلام اسی ویژن کے ساتھ آگے بڑھے جس ویژن کے ساتھ 1963 میں یہ قائم کیا گیا تھا، اور سید ابو العلا مودودی نے اس پوری اسکیم اور ویژن کی منظوری دیتی۔ جن لوگوں نے محنت کی ہے اللہ رب کریم ان کی محنت کو قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔